بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا ساتھی کہتے تھے قوت با کا کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں۔ تو نسخے تو بے شمار ہیں اور ہر کشتے کی اپنی افادیت اور اپنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اب اصل میں یہ طبیب کا کام ہے کہ وہ صرف مزاج دیکھ کر دے تو وہی چیز سونے پر سہاگا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اگر اس کا مزاج اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ چیز اس کو الٹا بلکہ نقصان ہی دیتی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص کر طبیبوں کے لیے۔ اور یہ میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں یہ ہے جو ٹھنڈے مریض ہوں ان کے لیے قوت با لاجواب اور کمال، بلکہ اس کے پیچھے بڑی کہانیاں بھی ہیں، لیکن میں کہانیاں تو نہیں سناتا کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہانیاں سننے کے لیے۔ اگر ٹائم ہوگا تو پھر انشاءاللہ کہانی بھی سنائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ لے لینا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ برابر وزنی ہے، کوئی اس میں ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلے لینا ہے زعفران اور دار چینی اور لونگ، تین ہو گئے، اور چوتھا ہے افیون صحیح و اصلی، اور پانچواں مشک، اور چھٹا ہے اکرکرا اور امبر اور شنگرف کشتہ بنانا ہے آپ نے۔ میں نے کتنے ہی بتائے ہوئے ہیں کشتے، ان میں سے کوئی بھی ڈال لو تیل والا جو ہے، یعنی جو تیل میں پکایا ہوا ہو، مدبر اچھی طرح کیا ہوا ہو۔ نہیں اور کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو جن کو چلو پچھلی ویڈیو نہیں بھی دیکھتے تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ لے لیں مثلا شنگرف کی کوئی ڈلی، اس میں تو آپ نے ایک ماشا ہی ڈالنا ہے، لیکن آپ زیادہ بنا لیں، مثلا 1 تولہ یا 2 تولے کی ڈلی لے لیں، شنگرف اچھے والا لیں، تو اچھے والا شنگرف لے کے تو آپ زیتون کا تیل لے لیں۔ مثلا اگر آپ نے 1-2 تولہ لیا ہے تو 1 پاؤ زیتون کا تیل لے لیں، تو اس کے اندر آپ اس کو پکائیں۔ آپ نے کم از کم 12 گھنٹے پکانا ہے، آگ پر پکتا رہے، یہ اس میں اڑے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مدبر اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا، آپ کے بہت اچھا نسخے کے لیے مفید ہے۔ تو یہ شنگرف ڈال لیں کچھ تھا، اور اس کے بعد لونگ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور مروارید یعنی موتی، اگر مروارید نہیں ہے تو صدف ڈال لیں، یہ ڈبل ڈال لیں۔ باقی ساری چیزیں ایک ماشا، یہ مروارید یا صدف یہ 2 ماشے ڈال لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کا بہت ہی اچھا نسخہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو کھائیں۔ ایک چھوٹی گولی اس کی بنا لینی ہے آپ نے کالی مرچ کے برابر، اس سے زیادہ بڑی نہیں بنانی، بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس میں سارے سب کو کھرل کر کے مکس کر کے تو رگڑ کے سب کو پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا پانی ملائیں یا تھوڑا سا گڑ ملا دیں یا شہد ملا دیں ہلکا سا، تو بس کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ تو ایک گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ لیں تو پھر دیکھیں اللہ کی شان۔ تو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ خدا حافظ۔